السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہ میں نے آپ سے روز ہی کہنا ہوتا ہے، تو یہاں ہم ماں بیٹا بیٹھے روز سحری کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور بیٹی میری نے ساتھ ہی سحری کرنی تھی۔ ہم نے اس کو اتنا اٹھایا نا، لیکن وہ اٹھی نہیں ہے، تو پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہماری سحری بھی رہ جائے اس کو اٹھانے کے چکروں میں۔ اٹھی نہیں ہے، رات کو لیٹ ہی بہت سوئی تھی، تو اس نے کیسے اٹھنا، تو اٹھا ہی نہیں جانا تھا اس سے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی میڈیسن لیا، اور ساتھ میں نے رکھا ہوا چائے کا کپ۔ چائے میں نے لازمی صبح کے ٹائم پینی ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب رمضان نہیں ہوتا، روزہ ہم نے نہیں رکھا تھا، تب تو ہم 2-3 دفعہ چائے پیتے ہیں۔ تو اب تو صرف سحری میں ہی چائے پینی ہے، اس کے بعد پھر رات کو دیکھیں گے۔ اپنا روزہ رکھنے کے بعد ہم ماں بیٹے نے دونوں نے نماز پڑھی ہے۔ میرے بچوں کا آج پیپر تھا، تو میں نے بیٹے سے کہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز پڑھنے کے، اور پیپر بھی آج اس کا اسلامیت کا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد میری صورتیں ہیں مما، میں نے وہ یاد کر کے آپ کو سنانی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں جاگ رہی ہوں، میں آپ کی صورتیں بھی سن لوں گی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ رمضان میں خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں افطاریاں بنانے میں، نئی ریسیپیز بنانے میں، ڈشز بنانے میں، کہ عبادت کے لیے بڑا کم وقت ملتا ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو اس پہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اس طرح کی روٹین سیٹ کرنی چاہیے کہ جس سے ہم تھکے بھی نہ، اور ہمیں عبادت کے لیے آسانی سے وقت مل جائے۔ رمضان آتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ایک بار واپس آ جاؤ، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں سچ بتاؤں تو ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ عبادت کے لیے آپ کو وقت ملے گا تھوڑی، آپ نے تو عبادت کے لیے وقت خود نکالنا ہے، خود کو مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے۔ صبح سے شام تک کام ہی کام ہم کرتے رہتے ہیں، سحری بناتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر صاف کرنا ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ پھر جب رات آتی ہے تو جسم اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ہم لیٹ جائیں، لیکن پھر ہمارے اندر سے بھی، دل سے بھی ایک آواز آتی ہے کہ یہ مہینہ آپ کو بار بار نہیں ملنا۔ تو میں نے خود سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میں وقت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہی؟ کیونکہ اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو کوئی ڈرامہ دیکھنا ہو یا موبائل چلانا ہو، تو وقت نکل ہی آتا ہے۔ پھر عبادت کے لیے کیوں نہیں ہم وقت نکال سکتے؟ عبادت کے لیے بھی نکال سکتے، کوشش ہم لوگوں نے خود کرنی ہے۔ ہم اگر سحری کو وقت صرف 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس خاموشی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو وہ لمحے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وقت کی دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو سمجھ لیں اللہ ہمیں سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنا ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی عبادت کو مینج کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے یہ سیکھی کہ عبادت صرف لمبی نمازوں کا نام نہیں، عبادت دل کی کیفیت کا نام بھی ہوتا ہے۔ اگر میں کچن میں کھڑی ہوں اور زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتی جا رہی ہوں تو وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر میں روزہ رکھ کے بھی صبر کر رہی ہوں، کسی کی تلخ بات کا جواب نرم انداز میں دے رہی ہوں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ سالو کر رہے ہیں، کسی کی پریشانی سن لیتے ہیں، کسی دکھی دل کی بات سن لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اگر ہم سوچیں تو یہ بھی ہمیں بہت سکون دیتی ہیں۔ ہم اکثر یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں بہت بڑے پلان بنا لیتے ہیں، پورا قرآن چند دنوں میں ختم کرنا ہے، رات پھر جاگنا ہے، پھر تک کر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا کریں مگر پابندی سے کریں، آپ سے پورا پارہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن اس کو معمول بنا لیں کہ آپ نے روز ہی قرآن کو کھولنا ہے۔ روز کچھ دیر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر غور کر لیں، روز اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہی دل کو بدل دیتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
نے شیطان کو بھی باندھا ہوتا ہے، بہت آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور نا دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہمیشہ ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن رمضان میں تو کوئی خاص ہی نا اللہ سے نا مطلب دعائیں کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور ہمیں نا اپنی جو ترجیحات ہے وہ بھی بدلنی چاہیے۔ افطاری سادہ ہو تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر نماز قضا ہو جائے تو بہت کچھ ہمارا رہ جاتا ہے۔ ہم کھانے کی تیاری میں 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، مگر قرآن کے لیے 20 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے گھروں کا، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، جو گھر کے باقی افراد ہوتے ہیں وہ تو ہمیں یہ چھٹی نہیں دیتے کہ آپ افطاری نہ بنائیں، وہ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ سوچیں، ہمیں اصل میں کس چیز کی زیادہ فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں افطاری بنانے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے یا پھر ہمیں اپنی عبادت کرنے کی فکر ہونی چاہیے؟ ایک اور میں بات یہاں پہ کہوں گی کہ اپنے دن کی شروعات نا نیت سے کریں۔ صبح اٹھ کر خود سے کہیں کہ آج میں نے کم از کم ایک نیکی تو ضرور کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، کیونکہ رمضان صرف عبادت کا نہیں، کردار بدلنے کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ تو خود اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے آج کوئی نہ کوئی نیکی نہ کمانی ضرور ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے لیے نکال لیں، لائٹس بند کر کے خاموشی میں بیٹھ جائیں، اپنے دن کے بارے میں سوچیں، کہاں غلطی ہوئی، کہاں دل دکھایا، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ یقین کرے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ بھی اتنا بے نیاز ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ضرور ہماری بات سنے گا بھی اور ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ اور ایک یہ بات کہ یہ نہ سوچے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں ہمیں معاف کرنے کا، بس ہمیں ایک قدم بڑھانا ہے اور وہ 10 قدم ہماری طرف آ جائے گا۔ رمضان بہت جلدی گزر جاتا ہے، شروع میں لگتا ہے کہ پورا مہینہ باقی ہے، جیسے کہ آج دوسرا روزہ ہے نا، تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب 29واں اور 30واں روزہ آ جاتا ہے۔ پھر دل میں افسوس رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، تو ہم نا عبادت میں زیادہ ٹائم گزارتے۔ تو یہ نیت ہم نے آج سے ہی کرنی ہے کہ ہم نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے۔ اس لیے آج سے ابھی سے خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے رب کے لیے وقت ضرور نکالیں گے، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر خلوص کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کو لمبا وقت نہیں، سچا دل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ہمارا جو گھروں کا سسٹم ہے نا، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ نا مطلب کوئی ایسا فرد ہے بھی نا جو اپنی عبادت کو ٹائم دینا چاہ رہا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو نا ان چیزوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس طرح کے کاموں میں لگا دیا جائے گا کہ آپ نا وہ دنیا داری میں لگ جائیں گے۔ جیسے ہم بناتے ہیں اپنے گھروں میں، آج کل بنا رہے ہیں، سحریاں بنا رہے ہیں، افطاریاں بنا رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں گے نا تو سب سے پہلے بچے آپ سے فرمائش کرنی شروع کر دیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں، میاں آپ سے پوچھے گا کہ آج کیا بنا رہی ہو۔ مطلب ان کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے کہ اگلے بندے نے وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے یا اس کا کیا دل چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات میں سوچتی ہوں، یقین کریں کہ میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر میں اکیلی ہوں نا روزہ رکھنے والی یا گھر میں، تو میں ایک اچھا سا سالن بناؤں، سیلڈ بناؤں، ساتھ تھوڑی سی فروٹ چاٹ بناؤں، اور شام کو میں روزہ افطار کر لوں، اور ہے نا مطلب زیادہ نہ ہی میں کوئی خود کو مشکل میں ڈالوں، نہ زیادہ ڈشز بناؤں۔ لیکن یہاں پہ تو کہتے ہیں چاٹ بھی ہونی چاہیے، پکوڑے بھی ہونے چاہیے، چپس بھی ہونی چاہیے۔ تو ان کاموں میں اتنا زیادہ ہمارا وقت صرف ہو جاتا ہے، پہلے ان چیزوں کو بنانے میں ہمارا اتنا وقت لگتا ہے، کٹنگ میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، پھر بنانے میں لگتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیبل لگائیں، پھر اٹھائیں، پھر برتن اٹھائیں، پھر برتن دھوئیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اتنا زیادہ وقت ان چیزوں میں صرف ہو جاتا ہے کہ پیچھے ہمارے جو وقت بچتا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کتنا کا ہم اس کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نا مطلب سارے کام چھوڑ دیں، رمضان کے مہینے میں سارے کام چھوڑ دیں، اور اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی ساری ایفرٹ، اپنی کوشش، اپنی انرجی، اپنے جسم کی طاقت سب اپنی عبادت کی طرف لگا دیں۔
لیکن یہاں ایسا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، جتنی ہم کر سکیں ہم کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم کم از کم ایک پارہ نہیں تو ایک صفحہ تو قرآن کا ضرور پڑھیں، اور قرآن کا صفحہ بھی پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو سمجھیں بھی کہ جو ایک پیج ہم نے قرآن کا پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے، کون غریب ہے، کون کھانے کے قابل ہے، کون کھانے کے نہیں قابل، ان لوگوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ وہ رمضان کی افطاری اور سحری بھی کر سکیں اور اچھی سی عید بھی گزار سکیں۔ تو سب لوگ نا اس چیز پر ضرور توجہ دیا کریں کہ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھا کریں۔ سب سے آخر میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ نا دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو عبادت کا مہینہ ہے نا رمضان، خدا جانے اگلے سال کب آئے یا نہ آئے، یہ بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ تو خدا را کوشش کریں کہ اس میں آپ جتنی عبادت کر سکیں نا وہ کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ عبادت میں صرف کریں۔ اور یہاں آپ کو تو میں نے بہت تلقین کر دیا، لیکن میں اپنے گھر والوں کی فرمائشوں پر افطاریاں تیار کر رہی ہوں۔ چپس میں نے پہلے بنا لیے، اب میں نے بچوں کے نگٹس ڈالے ہیں، اور بچے پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہے ہیں کہ نہیں ہم نے سموسیاں بھی کھانی ہیں، تو میں نے ساتھ سموسیاں بھی ڈالی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں عبادت کرنے کی، عبادت کے لیے وقت نکالنے کی، اور آپ لوگ بھی نے بھی یہ کوشش چھوڑنی نہیں ہے، کھانا پینا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری ساری دعائیں قبول کرے، اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلائے، اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی